جامی صاحب، حضرت امام تقی علیہ السلام کا جو علمی مرتبہ اور مقام ہے، ذہانت ہے، جودت طبع ہے، مامون الرشید جیسے ذکی شخص کو جس نے مبہوت کر دیا اور اس کے دربار کے علماء کو اور ہم عصر علماء نے جس طرح ان کی علمی عظمت کو، عبقریت کو سراہا، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور رحمت ہمیشہ رہا ہے۔ اس قدرت اور رحمت کے قرائن میں سے ائمہ اہل بیت کا تذکرہ اس لیے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اسلام کی تعلیمات اور کردار کے شباب کو چیک کر سکیں۔ یعنی یہ دیکھیں، میں ذرا دو تین چیزیں بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ہدایت پر رہنے کے دلائل متعین کر جائیں، تو ایک حدیث مبارکہ جو سب کے نزدیک صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑنا۔ سبحان۔ اور دوسری حدیث جو سب کے نزدیک بھی صحیح ہے، کیا بات، کہ قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ایک طرف حدیث لکھ دینی چاہیے اور اس کے ساتھ کردار ائمہ اہل بیت لکھ دینا چاہیے، تاکہ ایک ایسا علمی اور فکری اور اعتقادی اور معیاری لٹریچر سامنے ہے۔ اور یہ معنوی طور پر ہے بھی بالکل درست، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، یعنی دونوں کا مفہوم اور معنی تو ایک ہی ہے، مفہوم اور معنی سنت رسول اور اسوہ رسول بتمام و کمال حضرات اہل بیت کے کردار میں اور اخلاق میں موجود ہے۔ شامل ہے۔ ایک تھیوری ہے، دوسرا پریکٹیکل ہے۔ اگر تھیوری اور پریکٹیکل اکٹھا ہو جائے تو اس میں شباب آ جاتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حالات کا اندھیرا بھی آ جاتا ہے، حالات پلٹ بھی جاتے ہیں، ہنگامی بھی ہو جاتے ہیں، متعصبانہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے علم کے رنگ کی، ان کے طہارت کے رنگ کی، ان کے تقوی کے رنگ کی اور ان کے معیار اور کردار کے رنگ کی کبھی بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ لگتا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب دیا تھا، اس کا مصداق اول ائمہ اہل بیت ہے۔ دوسرا، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں علم بہت زیادہ آیا، یہاں فراست بہت زیادہ آئی، یہاں بصیرت بہت زیادہ آئی، یہاں برتری بہت زیادہ آئی، تو آپ قرآن و حدیث کے دلائل کو پڑھیں تو اس میں جہاں فضیلتیں اور برکتیں ڈیرہ لگاتی ہیں، اس کے باقاعدہ چند اصول موجود ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اگرچہ اپنے عموم کے ساتھ ہر مسلمان بندے کو آنے کی دعوت دیتی ہے، اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللہِ اَتْقَاکُمْ، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں وہ دلائل بھی ملتے ہیں، کچھ ظروف، کچھ اجساد، کچھ ارواح منتخب ہوتے ہیں جو امانت الہی اور امانت نبوی کو اٹھانے کا حقیقی رنگ لے کر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ذہن بھی سب کو ملتے ہیں، روح بھی مل جاتی ہے، دماغ بھی مل جاتا ہے، لیکن طہارت جسمانی کا ازلی رنگ جس نسل میں آ رہا ہے وہ صرف یہ سادات گرامی اور ائمہ اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان، جو موافقت، جو مناسبت، جو تقوی و طہارت کے ساتھ وابستگی اور اس معیار کے تعین میں اس خون مبارک کو، اس ذہن مبارک کو ہے، وہ کسی اور کو نہیں۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اسلام کا حقیقی رنگ، اسلام کا ستھرا چہرہ، اسلام کا معیاری رنگ یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہم کسی کو شخصیت پرستی کی طرف نہیں بلا رہے، لیکن ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے کردار میں ڈھلنا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ یہ ہمارے دروازے ہیں ایمان کے، یہ ہمارے دروازے، یہ سنگ میل ہیں ہمارے حجاز تک پہنچانے کے۔ اچھا، چونکہ اب آپ نے بات کی، ابن عربی کا حسن اتفاق سے کچھ قول مجھے مل گئے جو انہوں نے ذکر فرمائے حضرت کے بارے میں۔
ذرا میں چند پڑھ لو. ضرور. والا باب اللہ المفتوح, اللہ اکبر. اللہ کا کھلا ہوا دروازہ. و کتاب اللہ المشروع, اللہ اکبر. جس نے قرآن کی شرح دیکھنی ہو وہ ان میں دیکھے. امام محمد بن علی کو دیکھ لے. و ماہیت الماہیات, کمال ہے. مطلق المقیدات, و سر السریان الوجود. سبحان اللہ. سبحان. اس کے بعد کہتے ہیں غواص و بحر القدم, محیط الفضل والکرم, ہائے ہائے. حامل السر الرسول, مہندس الارواح والعقول, قربان جائے. ادیب معلمۃ الاسماء والشؤون, فہرس الکاف والنون, غایت الظہور والایجاد, محمد بن علی الجواد. کمال ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے, لگتا ہے ایک ایک لفظ چن چن کر حضرت کا صرف ظاہری حلیہ نہیں, کمال ہے. باطنی حلیہ سبحان اللہ. حضرت کا وہ گہرا رنگ بیان کی ہے جو ان کی شان کے لائق ہے.